نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حضرات، عزیز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کے بے انتہا فضل و احسان اور اس کی توفیق پر ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نئی مسجد نیا پورہ کے سلسلے دروس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ خدمت اگر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو بہت بڑی خدمت ہے. اس سے اگر ایک شخص کو ہدایت مل جائے، ایک شخص کو اگر اس خطاب سے، اس سلسلے دروس سے مہمیز مل جائے تو سمجھیے اس کے منتظمین کے لیے، اس کے ذمہ داروں کے لیے نجات اور سعادت کا باعث ہے. اللہ اس سلسلے دروس کو قبول فرمائے اور مجھے بھی اس کڑی میں شامل کر کے ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بہرہور کرے. بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ہم امتی ہیں، جن کے احسانات سے دنیا کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی، جن کے احسانات سے نہ انسان سبکدوش ہو سکتا ہے، نہ جن سبکدوش ہو سکتا ہے، نہ حیوانات سبکدوش ہو سکتے ہیں، نہ نباتات اور جمادات سبکدوش ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. اور رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں، چاہے ان کا تعلق حیوانات سے ہو، چاہے ان کا تعلق نباتات سے ہو، چاہے ان کا تعلق جمادات سے ہو، سب کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے. اور تمام ہی قسموں پر آپ نے رحمت کی برکھا برسائی. ہم انسان بھی حیوان ہیں. ابھی آپ کسی سے کہیے کہ آپ جانور ہیں تو اس کا پارا چڑھ جائے گا، مگر حقیقت میں وہ جانور ہے. ہم جانور ہیں. جانور کا مطلب جان والا، حیوان جس کے اندر زندگی ہو. اب حیوان کے ساتھ ہم ناطق ہیں. کتا حیوان کے ساتھ نابع ہے، گھوڑا حیوان کے ساتھ ساحل ہے، شیر حیوان کے ساتھ جو ہے وہ زائر ہے، بیل حیوان کے ساتھ خائر ہے، ڈکارتا ہے. حیوان سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ نے حیوانات پر کرم کیا.
مثالیں دی جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے نباتات پہ کرم کیا، آپ نے فرمایا کسی ایسے درخت کے نیچے بول و براز نہ کیا جائے جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جس کے چھاؤں تلے لوگ آرام کرتے ہیں، پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے جن پھلوں سے دنیا مستفید ہوتی ہے۔ یہ نباتات پر آپ کا فضل ہے۔ جمادات کے ساتھ آپ نے یہ کیا، زمینوں پر بہت ساری زمینوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا یہاں بول و براز جو عام شاعرہ ہے وہاں بول و براز نہ کیا جائے۔ بہت سے اور آپ نے یہ فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یہ کہہ کر آپ نے زمین پر احسان فرمایا۔ تو آپ کے احسانات کا سلسلہ بڑا عظیم ہے۔ اب اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہوش و خرد سے نوازا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے سوجھ بوجھ کی صلاحیت دی ہے، وہ ان احسانات کا بدلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم سے دیں۔ ظاہر ہے حیوان ناطق کے سوا یا جنوں کے سوا اور مخلوقات میں اور حیوانات میں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا بار گراں ان پر نہیں ڈالا گیا۔ نباتات میں سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے تکریم کی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ جمادات میں یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی۔ لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہوش و خرد سے نوازا، اپنے پرائے کی تمیز سکھائی، حلال و حرام کا امتیاز بتایا، جائز و ناجائز کا فرق سمجھایا، اور اس تناظر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انسانیت پر کیا احسانات ہیں وہ انسان سمجھتا ہے۔ اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، آپ کا حلقہ بگوش ہو یا آپ سے دوری اختیار کیے ہوئے ہو، سارے کے سارے لوگ معترف ہیں کہ انسانیت میں اگر کوئی ہستی ہے جس نے رنگ و نسل سے اٹھ کر، جس نے خاندان و قبیلے سے اٹھ کر، جس نے ملک سے اٹھ کر، جس نے بر اعظموں سے اٹھ کر انسانیت کی خدمت کی ہے اور انسانیت کا نجات دہندہ ہے، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اسی لیے جب لکھنے والے نے دنیا کے 100 عظیم ہستیوں کا انتخاب کیا تو باوجود عیسائی ہونے کے اس نے اپنی کتاب کی شروعات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اس کا اپنی کتاب کا شروعات کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معترف ہے کہ انسانیت میں اگر کوئی انسان کامل ہے اور اگر انسانیت اس کے احسانات سے کبھی سبکدوش نہیں ہو سکتی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب آپ کا یہ معاملہ ہے تو پھر انسانیت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کی تکریم کرے، وہ آپ کے احسانات کو سراہے، وہ آپ کے احسانات کا ذکر خیر کرے۔ وہ جو آپ کی امت دعوت ہیں وہ آپ کے احسانات کا ذکر خیر کریں، وہ آپ کا ذکر خیر کریں اور چرچا کریں، لیکن جو امت اجابت ہے، جو امت مسلمہ ہے، وہ اپنی عملی زندگی سے اس کو ثابت کرے۔ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا جائے، پاس و لحاظ کیا جائے، آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے، آپ کی عظمت کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، لوگوں کو آپ کی عظمت سے روشناس کرایا جائے، آپ کی سیرت طیبہ لوگوں میں بیان کی جائے اور اپنے عمل سے اس کو ثابت کیا جائے۔ اور
یہ موضوع اس لیے بھی حساس ہے، یہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی کہ دیکھو جس کسی نے ہمارے خلیل کے حق میں گستاخی کی ہے تو ہمارا جواب یہ ہے۔ ابو لہب نے گستاخی کی، تبا لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا، اچھا محمد تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ ہم باپ دادا کا راستہ اور ان کا ڈگر چھوڑ دیں اور ان معبودان کو چھوڑ دیں، اسی لیے جمع کیا تھا، پورے دن تیرے لیے تباہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو عرش سے جلال آیا اور اس مردود نے تو صرف وہاں کہا، یہ بھی امکان ہے کہ مکہ کے ہر فرد کو اس کا یہ جملہ یاد بھی نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش سے جو پیغام اتارا وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری سورت اتار دی۔ اور یہ نہیں مسلمانوں کو یہ تلقین کی، جیسے عام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر وہ تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت پڑھے تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذلت میں اسے زندہ جاوید کر دیا، مذمت میں اسے زندہ جاوید کر دیا، قیامت تک کے لیے اس کا ذکر شر ہوتا رہے گا، اس پر لعنت کی برکھا برستی رہے گی اور لوگ اس کی تذلیل کرتے رہیں گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی ذلت برداشت نہیں کی۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے 2 خلیل، ایک خلیل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کا مطلب یہ ہے کہ دوستی کی حدیں وہیں ختم ہو جاتی ہیں، دوستی کی حدیں وہیں ختم ہو گئی، محبت کی حدیں وہیں ختم ہو گئیں۔ آدمی رفیق ہے، آدمی صدیق ہے، آدمی صدیق حمیم ہے، آدمی حبیب ہے، اور اس سے اوپر خلیل۔ کائنات میں 2 خلیل اللہ تعالیٰ کے، ایک ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دوسرے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن اللہ ربی وخلیلی، اگر اس کائنات میں کوئی میرا خلیل ہو سکتا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، اور دوسری روایت میں فرمایا ولیکن اخوۃ الاسلام، میری ان سے اسلامی بھائی چارگی ہے، اور فرمایا لیکن میرا خلیل میرا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس خلیل کے تعلق سے ذرا بھی کسی کے طرف سے بھی گستاخی ہوئی اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ ام جمیل نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ محمد کا شیطان صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں آتا، اس لیے محمد رات کو نہیں اٹھ پاتے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو قیام اللیل کے لیے 2 دن یا 3 دن نہیں اٹھ سکے، اور اس نے ایسی بات کہہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی، سورت الدعا، اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب میرے خلیل آپ طیب خاطر رکھیں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اور آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے خوش ہے، آپ کے لیے بشارت ہے کہ آنے والے ایام پچھلے ایام سے اچھے ہیں، اور یہ بتایا کہ آپ کے سکون کی خاطر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کی پہلے حالت کیا تھی اور اب کیا ہو گئی۔ آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دیا، آپ صحیح راستے سے بے خبر تھے تو ہم نے آپ کی رہنمائی کی، آپ تنگ دست تھے تو ہم نے اپنے فیض سے آپ کو جو ہے آپ کو مالدار کر دیا، آپ کو بے نیاز کر دیا۔
یہ کہہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بستگی کی گئی اور اس پر لعنت برسا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت عملی طور پہ، یہ مثالیں اگر آپ لیجئے، پورا قرآن پاک حرمت رسول سے بھرا پڑا ہے۔ اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرے حبیب اور میرے خلیل آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان مذاق کرنے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ اور ان کو اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ قیامت تک کے لیے ننگے ہو گئے، منافقین قیامت تک کے لیے ننگے ہو گئے، عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹولہ قیامت تک کے لیے ننگا ہو گیا۔ اور جب بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک، جب بھی کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھتا ہے تو ان لوگوں کا مکروہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے اور ان کے لیے دل سے بغض و نفرت کی ایک شعاع نکلتی ہے۔ پورا قرآن پاک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا پڑا ہے۔ عملی طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو ثابت کیا، عملی طور پہ ثابت کیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر کے مکہ لائے گئے اور مکہ والوں نے ان کی پھانسی کے لیے ایک دن مقرر کیا اور انہیں تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا۔ حکم ہوا کہ ان پر تیروں کی بارش کی جائے۔ بارش ہونے لگی، جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا اور اسی درمیان ان کے کانوں میں آواز سنائی دی، خبیب کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم محمد کی جگہ ہوتے؟ وہ شخص جس کے بدن کا خون نچڑ رہا ہو، نقاہت اور کمزوری آ چکی ہو، ساری قوت جمع کی اور کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اقدس میں کانٹا چبھ جائے۔ اور جان جان آفری کے سپرد کر دی، مگر آپ کی عظمت پر، آپ کے ناموس پر آنچ نہیں آنے دیا، سمجھوتا نہیں کیا۔ مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی کے ساتھ یہی کرنا چاہا، پوچھا محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا میں آپ کی آواز نہیں سنتا۔ اور اس نے اسی جرم کے پاداش میں کہ ہمارے رسالت کا اقرار نہیں کیا، ہماری توہین کی ہے، انہیں شہید کروا دیا۔ لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کوئی کوتاہی اور کمی ہو۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بے شمار مثالیں ملیں گی، بعد کے ادوار میں بھی بے شمار مثالیں ملیں گی، خود آپ کے ملک میں اس کی مثالیں آپ چاہیں گی ملیں گی۔ عبداللہ نامی ایک نوجوان امرتسر کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ سنا کہ دہلی کا ایک جو ہے آریہ سماجی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور قرآن پاک پر کھڑے ہو کر کے وہ نہاتا ہے اپنے آشرم میں۔ انہوں نے سنا، اس واقعے کی انہوں نے عینی تحقیق کی، انہوں نے خود دیکھا جا کر کے، اور جب انہوں نے دیکھ لیا خود تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس نے توہین آمیز کلمات کہے اور قرآن پاک کے تعلق سے جو اس نے بے حرمتی کی برداشت نہیں کر سکے اور تلوار نکالا اور مار دیا، اس کے آفس میں اس کو مار دیا۔ سارے لوگوں نے گھیر لیا اور انہوں نے یہ کہا دیکھو اگر کسی نے جرات کی تو میرے پاس یہ پستول ہے، جتنی گولیاں ہیں جب تک ہیں کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا، مار دوں گا۔
میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں نے ایک نیک اور سعادت کا کام کیا، میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تم پولیس بلاؤ، وہ مجھے اریسٹ کرے، سب کچھ ہو۔ بلایا گیا، اریسٹ ہوئے، مقدمہ چلا، بڑے بڑے مسلم وکلاء نے ان سے یہ کہا آپ صرف یہ کہہ دیجئے ہم نے نہیں مارا ہے، آپ بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو سعادت مجھے بخشی ہے، میں بھلا کیسے اس کا انکار کر دوں؟ مقصود یہ ہے، میں یہ واقعہ نقل کر کے یہ نہیں بتانا چاہتا کہ مطلب اس طرح ہونا چاہیے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کے ناموس پر جان دینا، جیسے انہوں نے جان دی اپنی، یہ اصل چیز ہے۔ اور مسلمان کو اسی انداز میں عملی طور پر سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کو ہم لوگوں کے درمیان تعارف کا ذریعہ بنائیں، ہم اپنے اوپر اسے لاگو کریں، لوگ ہمیں دیکھ کر کے سبق لیں۔ صحابہ کرام زبانی دعوت کم اور عملی دعوت زیادہ پیش کرتے تھے، زبانی دعوت کم اور عملی دعوت زیادہ پیش کرتے تھے، اور اس کا خاطر خواہ اثر ہوتا تھا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عملی دعوت کم اور زبانی دعوت زیادہ پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اور آپ کی عزت و تکریم کا، آپ کے ناموس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان گھرانہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہو۔ ہمارا ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر مرد، ہر عورت، ہر خاص، ہر عام رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مظہر ہو۔ اگر یہ بات ہم پیش کر لے جائیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان شانیہ کا هو الابتر میں جو بات کہی گئی ہے، جب قریش مکہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اولاد نرینہ کی وفات پر یہ کہا کہ محمد کی نسل کٹ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئی اور اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی۔ کہا محمد ان کی باتوں سے آپ شکستہ خاطر نہ ہوں، کبیدہ خاطر نہ ہو ان کی باتوں سے۔ آپ کو تو اللہ نے خیر کثیر دیا ہے، اس خیر کثیر کا ایک مظہر حوض کوثر بھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر میں صرف حوض کوثر نہیں مراد ہے، خیر کثیر، بہت ساری بھلائیاں، اس میں حوض کوثر بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ آپ کو دیا ہے، مقام محمود آپ کے لیے ہے۔ تو آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، دل شکستہ نہ ہوں آپ۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نسل کٹ گئی، آپ کے دشمن ہی ان کی جڑ کٹ گئی ہے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، اگر ان کا کوئی نام لیتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، لعنت کے ساتھ لیتا ہے، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید کر دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو اس میں انا شانیہ کا هو الابتر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر مسلمان شریعت پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائے، اگر مسلمان اپنے آپ کو سیرت طیبہ کے سانچے میں ڈھال لے، تو یہی مسلمانوں کی فتح اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی شکست فاش ہے۔ مسلمان اگر آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی شکست اور کہہ لیجئے کہ ان کی جو ہے ذلت اور رسوائی ہے۔ کیا ہم مسلمان کبھی اس انداز میں سوچتے ہیں؟ کیا ہم نے اس طرح سوچا؟ اگر ہم اس طرح سوچتے تو ہم اعدائے اسلام کے
प्रोपगंडों का शिकार ना होते। आदाए इस्लाम हम में हैजान पैदा करने के लिए, हमें हमारे सही मकसद से दूर करने के लिए तरह तरह की स्कीमें बनाते रहते हैं। जैसे एक ज़माने में डेनमार्क में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई और कार्टून बनाए गए और पूरी दुनिया चिरागपा हो गई। होना ये चाहिए था कि वो संजीदगी इख्तियार करते और अपने अमल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश करते, लेकिन हम चिरागपा हो गए, हैजानियत हमारे अंदर पैदा हो गई। हमारे मुल्क में भी जब भी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, हम में अमली तौर पर कोई इर्तियाश पैदा नहीं होता, अमली तौर पर हमारे यहाँ कोई जज्बातियत नहीं आती, बस कौली तौर पर, कह लीजिए जुमलाबाजी के तौर पर हम बोल देते हैं सोशल मीडिया पर, अपने जुमा के खुतबों में, अपने दुरूस में, अपने आम बैठक की जगहों पे हम बोल के ख़त्म कर लेते हैं, भड़ास मिटा लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि इनके जवाब में हम मुस्बत कदम उठाते। आप देखिए, अमेरिका ने जापान में नागासाकी और कोहिशिमा पे एटम बम गिराए, लाख लोग मर गए। वो भी जज्बात में आते, उस वक्त ना सही 10-20 साल के बाद तैयारी करके वो भी कुछ करते, लेकिन उन्होंने उनके उस बुरे फेल का जवाब अमली तौर पर दिया और वहाँ के लोगों ने सनाती दुनिया में धूम मचा दी। सनाती दुनिया में अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, अमेरिका को एतराफ़ करना पड़ा। एक जवाब ये है, एक जवाब ये होता कि हम भी उसके जवाब में जाकर के घुस जाते और दोनों तरफ से नुकसान होता। अगर मुसलमान इनके जज्बाती और ओछे प्रोपगंडों का जवाब मुस्तकिल तौर पर, मुस्तहकम तौर पर, अमली तौर पर दे, अपने मुआमलात से, अपनी तिजारत से, अपनी मईशत से, अपने मुआशरत से, अपने लिबास से, अपनी बातचीत से, अपने मेल जोल से, अपने ताल्लुकात से, अगर अमली तौर पर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश करे, अमली तौर पर सीरत तैयबा का तारुफ पेश करे, हकीकी मानों में यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पासो लिहाज है। लेकिन जाहिर है इसके लिए कुर्बानी देनी होगी, इसके लिए अपने मफादात को छोड़ना होगा, इसके लिए मेहनत करनी होगी, इसके लिए अपने दिले नाकारा को नाशाद करना होगा, इसके लिए अपनी झूठी आरजुओं उमंगों को कुर्बान करना होगा। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का अलमिया ये है कि उम्मत मुस्लिमा भी सुरखाब की ज़िंदगी गुजारना चाहती है, जिसने अपने चोंच को रेत में गाड़ दिया है, धंसा दिया है और समझ ये रहा है कि सब कुछ सही है। सुरखाब ने अपनी चोंच ज़मीन रेत में गाड़ दिया, ये समझ रहा है सब कुछ सही है। उम्मत मुस्लिमा भी ये समझ रही है कि हमने झूठे नारे लगा दिए, खाली दावे नारे लगा दिए, काम हो गया। ऐसा नहीं है। दुनिया कुर्बानी चाहती है और दुनिया उसके लिए प्लानिंग करती है। हमारे सामने जो कौम है और हमारे सामने जो तंजीम है, उसने एक सेंचुरी पूरी की है और वो सेंचुरी उसने मंसूबा बंद तरीके से पूरी की है। एक एक स्टेप उसने गौर किया है
باقاعدہ ان کے تھنکرز، ان کے مفکرین، ان کے ارباب حل و عقد ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور سنجیدگی سے اس پر غور کرتے ہیں، پھر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تب وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں صاحب کہ ایک جست لگائیں براق کی طرح، ہم چاہتے ہیں کہ جیسے براق نے اس کا ایک قدم کہاں تا حد نگاہ، امت مسلمہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء جو ہے براق کے ذریعے ہوا تھا، تو ہماری ترقی بھی براق کے ذریعے ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ براق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، وہ آپ کا مقام بلند تھا، وہی تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس طرح تلقین کی ہے۔ کبھی آپ دیکھیے کہ ایک یہودی آئی اور یا یہودی آتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دے دیا تو آپ نے ان کو سختی سے ڈانٹا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کسی جو ہے کافر کے سخت جملے کا جواب دے دیا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ہمیں جو کچھ بھی پیش کرنا ہے عملی طور پر پیش کرنا ہے۔ ایک نادان شخص نہیں جانتا تھا، مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا اور لوگ دوڑے، ارے 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 کیا کر رہے ہو؟ آپ نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو۔ اب دیکھیے کیسے حکیم اور دانا تھے کہ اگر اس کو روک دیتے وہ وہاں سے نکلتا تو پوری مسجد وہاں کی خراب ہوتی، اور دوسرے یہ کہ اگر بیچ میں پیشاب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو حبس البول کی شکایت ہو جاتی، طبی طور پہ حبس البول کی شکایت، پیشاب رک جانے کی شکایت ہو جاتی۔ آپ نے روکا اور بعد میں آپ نے علاج کر دیا، آپ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پر ایک ڈول پانی ڈال دو۔ ہم مسلمان آخر یہ سب مظاہر اپنی زندگی میں کب اتاریں گے؟ آج اس وقت کا کرنٹ المیہ یہ ہے کہ صاحب یو پی کے کسی شہر میں ایک جو ہے بینر آویزاں کیا گیا، آئی لو محمد۔ کون لوگ تھے وہ، ان کا سیرت و کردار کیا تھا، ہمارے اپنے تھے یا اس وقت تو ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کے پاس بھی ٹوپیاں ہیں، ان کے پاس بھی آرٹیفیشل داڑھی ہے، ان کے پاس بھی کرتا اور پاجامہ ہے۔ تاریخ میں ایسے ادوار گزر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں غیر مسلموں نے سالہ سال امامت کی ہے، پتہ نہیں چلا ہے لوگوں کو۔ وہ بینر لگانے والے کون تھے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ پھر وہاں کی حکومت نے ان پر ایف آئی آر کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کی طرف سے نازیبا حرکت ہے۔ جب بہت سارے مذاہب کے لوگ اپنے بزرگوں کے لیے تعریفی کلمات کے بینر لگاتے ہیں، انہوں نے بھی لگایا، برداشت کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہندوستان ہی نہیں کہ ہم ہندوستان کو مورد الزام ٹھہرائیں، صرف ہندوستان ہی نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی اقلیت کمزور ہوتی ہے اکثریت اس پر ظلم ڈھاتی ہے۔ پوری دنیا میں ہم ہندوستانی کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتے، وہ غلطی کر رہے ہیں۔ مورد الزام سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، مورد الزام سے میری مراد یہ ہے کہ صرف ہندوستان ہی دنیا کے نقشے پر ایسا نہیں ہے کہ یہاں کی اکثریت اقلیت پر ظلم کر رہی ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں میں یہی چلا آ رہا ہے کہ اکثریت اقلیت پہ ظلم کرتی ہے۔ بتائیے وہ بدھسٹ جن کے گوتم بدھ کا یہ کہنا تھا صاحب کہ ہم اہنسا کے ماننے والے ہیں جینیوں کے ساتھ ساتھ، انہوں نے برما میں کیا کیا؟ خود امریکہ جو اپنے آپ کو اخلاق کا علم بردار کہتا ہے، وہاں کے سفید فاموں نے سیاہ فاموں کے ساتھ کیا کیا؟ یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟
تو ہندوستان بھی اسی طرح اقلیتوں پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ضرور لائے گی ایک دن یہ چیرہ دستی، خدا کے بندوں کی فاقہ مستی، بکھر پڑے گا نظام ہستی جو روز فتنے اٹھا کریں گے. بات یہ چل رہی تھی کیسے لوگوں نے آ کر وہ بینر لگایا ہمیں پتہ نہیں، ان پر FIR ہوا. اب اس کے بعد صاحب ٹرین چل پڑا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی یہ فکر بہت صالح ہے، یہی ہم سے مطلوب ہے، لیکن کس طرح؟ عملی طور پر مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ آئی لو محمد لکھنے والے ہیں 90% لوگ ایسے ہوں گے جو جمعہ کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جمعہ مشکل سے پڑھ رہے ہوں گے. اور اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ صاحب ہم آئی لو محمد کا ٹرین چلا رہے ہیں تو ہمارے مقابل جو لوگ رہتے ہیں وہ بدھو نہیں ہیں، ہمارے مقابل جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ جب کسی قوم کے عروج کا دور ہوتا ہے تو ان کا گدھا بھی جو ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، اور جب کسی قوم کے زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس کا ہوشیار بھی گدھا ہو جاتا ہے. آج ہمارا المیہ یہی ہے. یہ دنیا کی قوموں میں عروج و زوال کی جب بات آئے تو اس کی بہت ساری مثالیں، وہ الگ معاملہ ہے. تو ہمارے سامنے جو قوم بیٹھی ہوئی ہے وہ بیوقوف نہیں ہے. ہم تو ٹرین چلا رہے ہیں، 90% لوگ ایسے ہوں گے جو مشکل سے جمعہ پڑھتے ہوں گے، جو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، اپنی تجارت سے، اپنی معیشت سے، اپنے معاشرت سے، جن کا سیرت طیبہ سے دور کا بھی لینا دینا نہیں ہوگا، تو وہ تو خود نہیں کچھ کر رہے ہیں. کاش یہی لوگ جنہوں نے کہا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس کو ثابت کر دے تو یقیناً دنیا میں اس سے اچھی بات کچھ نہیں ہو سکتی. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے، ایسی محبت جو انہیں کردار کا غازی بنا دے، ایسی محبت پیدا کر دے جو انہیں سیرت طیبہ کا چلتا پھرتا نمونہ بنا دے، ایسی محبت پیدا کر دے جو سیرت کے ذریعے دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جائے. لیکن عام طور پہ ایسا ہو نہیں رہا ہے، اور اس کا الٹا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکے لیکن سامنے والوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا. اور عجب نہیں کہ ایسا ہو رہا ہو. اس لیے مسلمانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت عظیم سے عظیم تر ہے، جس پر ہم کبھی سودا نہیں کر سکتے، اور جس کسی مسلمان نے سودا کیا وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص کامل الایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ براء میں فرمایا اور 7-8 چیزیں گنائیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. کان کھول کے سن لو مسلمانوں، اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے اور پوتے اور تمہارے بھائی بند اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے وہ محل جس میں رہنا تمہیں پسند ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے زیادہ، جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے.
عذاب کی صورت میں، غیر اقوام کو تم پر مسلط کرنے کی صورت میں اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور آج ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلوب ہے، لیکن میرے بھائیوں ہم سے صرف زبانی نہیں مطلوب ہے، ہم سے عملی طور پر مطلوب ہے، زبان کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ مطلوب ہے۔ اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور آج جس انداز میں مسلمان سوشل میڈیا پر اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ان کو ہوش و خرد سے، سوچ سمجھ سے کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہ کریں، لیکن وہ کرنے سے پہلے عملی طور پر اللہ سے معاہدہ کریں کہ اللہ واقعتاً ہم جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ سے کیا اور پھر وہ سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں تو وہ قابل مبارکباد ہیں، لیکن اگر انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھ دیا اور عملی طور پر کوسوں دور رہے تو عین ممکن ہے کہ یہی چیز ان کے لیے وبال جان بن جائے، عین ممکن ہے کہ یہی چیز ان کے لیے وبال جان بن جائے کہ انہوں نے اپنے طور پر تو یہ کہا علم محمد، زبان سے لکھ دیا، زبان سے کیا کہا، انگلیوں سے لکھ دیا، اور عملی طور پہ اس کا انکار کر دیا، زبان سے لکھ دیا اور عملی طور پہ انکار کر دیا، تو اس وجہ سے ان کا یہ لکھنا ان کے لیے وبال جان ہو جائے گا۔ نہ لکھے ہوتے تو غنیمت میں رہتے، انہوں نے لکھ دیا اور پھر عمل سے اس کے خلاف کیا، قلم سے ہاتھ سے لکھ دیا اور عمل سے اس کا انکار کیا، تو یہ چیز ان کے لیے وبال جان ہوگی۔ اس لیے جو لوگ بھی لکھ رہے ہیں، لکھنے سے پہلے وہ اللہ سے عہد کریں کہ اے اللہ میں عملی طور پر جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اس عملی محبت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، تب تو وہ لکھیں۔ اور اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں، صرف زبانی طور پر لکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ لکھنے کے بعد اگر عمل سے انہوں نے اپنے اس قول کی تکذیب کی تو اس سے بڑے مجرم ہوں گے، اس سے بڑے مجرم ہوں گے۔ اس لیے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر، آپ کی تکریم کی خاطر، آپ کی عظمت کی خاطر ہر قربانی پیش کرنی چاہیے، اور اس قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کی جیتی جاگتی تصویر بن کر لوگوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تعارف پیش کریں۔ یہ اصل ضرورت ہے، اور یہی آج کے اس درس کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ کو عوام میں عملی طور پر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے روئیں روئیں، ہمارے دل و جان، ہمارے اعضاء اور جوارح کو سرشار رکھے، جب تک زندہ رکھے آپ کی شریعت پر قائم و دائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو آپ کی شریعت پر ہمارا خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جب دوبارہ حشر میں ہمیں اٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اٹھائے، اور جنت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار اور آپ کا قرب نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔